صاعد سهرا وكاني زهرا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی یہ ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں، اور ان ایام میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ، خصوصی طور پہ ان پہ ہونے والے مظالم، آخری ایام کی تصویر کشی کی جاتی ہے. یہ ایام اتفاق سے 25 دسمبر اور نیو ایئر ایو کے آس پاس پڑ رہے ہیں. یعنی جہاں ہمارے ذہن میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کی فضیلت اور ان کے مصائب ذہن میں آتے ہیں، وہاں پہ 25 دسمبر کی مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی شخصیات بھی اجاگر ہوتی ہیں. اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جہاں ہمیں داخلی محاذ پر اہل بیت کو تمام افراد سے مقدم، برتر اور افضل ثابت کرنا ہے، اور عقیدہ رکھنا ہے کہ اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا جہاں میں کامل ترین اسوہ حسنہ کے حامل ہیں، وہاں ہمیں اسلام سے باہر کی شخصیات کہ جن کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اسلام کی شخصیات سے برتر ہے، ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. چنانچہ ایام فاطمیہ اور ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، بلکہ ان کی والدہ کے حوالے سے جو موضوع ہمارے ذہن میں آیا وہ ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا. یعنی ان دونوں کا تقابل اور اس بات کی کوشش کہ ان دونوں میں سے کون سی شخصیت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یا یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کوئی نمبر گیم نہیں کہ ہم کسی کو افضل ثابت کریں یا اپنی شخصیت کو دوسروں سے بہتر ثابت کریں اور اس پہ خوشیاں منائیں کہ دوسری شخصیت خدا نخواستہ ہار گئی. مریم علیہ السلام کو کمتر ثابت کرنا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کی تضحیق کی جائے یا اہانت کی جائے. فقط یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں ہمارے لیے رہنما، ہمارے لیے خدا کی طرف سے حجت کون لوگ ہیں. اگر دیکھا جائے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی شخصیات کا تقابل مباہلے سے شروع ہو گیا تھا. گو کہ عیسائی مباہلہ اس بات پر کرنے آئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے مقدم ہے، اور وہی آخری نبی ہیں، وہی حتمی رہنما ہیں. لیکن دیکھا جائے تو اس کا دوسرا باب یا دوسرا قدم بی بی مریم کو جناب سیدہ پر مقدم کرنا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پنجتن پاک نے، اہل بیت نے مباہلے میں اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ مباہلے میں جب یہ پنجتن پاک مقدس شخصیات اہل بیت میدان میں آئیں تو عیسائی راہبوں نے یہ کہا کہ ہم ایسی شخصیات دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی طرف سے ہٹ جائیں، ہل جائیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سی شخصیات تھیں کہ جن کو مشاہدہ کر کے راہبوں نے یہ کہا. کیونکہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، جناب حسنین کی بات ہے تو یہ چاروں شخصیات مباہلے سے پہلے مناظرے میں موجود تھی. یعنی مباہلے سے پہلے جو 3 دن کی گفت و شنید مسجد نبوی میں جاری تھی کہ جس میں عیسائیوں نے اپنے دلائل دیے اور رسول اللہ نے اپنے دلائل دیے، وہاں یہ مناظرہ جاری تھا
لیکن جب کسی حتمی بات پر نہیں پہنچے تو مباہلے کی نوبت آئی۔ تو وہ کون سی اہم شخصیت تھی جس کے آنے کی وجہ سے راہبوں کو یہ کہنا پڑا کہ ہم ایسی شخصیات دیکھ رہے ہیں کہ جو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں؟ یہ چاروں شخصیات تو وہ دیکھ چکے تھے مسجد نبوی میں۔ اب یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ شخصیت جو مباہلے اور مناظرے میں مختلف تھی، غیر مشترک تھی، وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت تھی۔ بی بی سیدہ مناظرے میں موجود نہیں تھی لیکن مباہلے میں موجود تھی۔ چنانچہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو مباہلے میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور ان کے آنے سے یوں سمجھ لیجئے کہ مقابلے میں جان پڑی، اور عیسائیوں نے بغیر کسی مقابلہ یوں کہہ لیجئے شروع کرنے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر مناظرے میں بی بی سیدہ ہوتی تو شاید یہ اسی وقت اپنی ہار مان لیتے۔ بہرحال بی بی سیدہ نے مباہلے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے یہ بتلا دیا کہ رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جتا دیا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے افضل ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اسلام کی اصلاحیت پر برتری بھی ثابت کر دی۔ یہاں پھر یہ کہتے چلیں دوبارہ اس بات کا اعادہ کہ یہاں پر بی بی سیدہ کی شخصیت کو بی بی مریم کی شخصیت پر افضلیت قرار دینے کا مقصد نمبر گیم نہیں، بلکہ فقط یہ فیصلہ کرنا کہ اس وقت خدا کی طرف سے ہمارے لیے بطور رہنما کون شخصیات حجت ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے مقابلے میں افضل اور برتر ہے۔ تمام صفات جو بی بی مریم سلام اللہ علیہا میں موجود تھی، وہ تمام صفات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میں بدرجہ اولا موجود تھی، بلکہ خود بی بی کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کا بی بی مریم علیہ السلام کی شخصیت میں فقدان نظر آتا ہے۔ یعنی بی بی مریم علیہ السلام نے تجرد کی زندگی گزاری، جبکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے شادی کی، ازدواج کی، اور اپنے کفو یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ایک پر مسرت زندگی گزاری، اور دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ ثابت کیا کہ اسلام تجرد، اسلام رہبانیت، اسلام خانقاہی اور اسلام دنیا سے الگ تھلگ ہونے کو نہیں کہتا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے یاد الہی سے غافل نہ ہونا ہی دراصل حقیقی اسلام ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ اپنے طور پہ بھی کوشش ہوئی، تو یقیناً خود اسلام کے اندر کچھ ایسی شخصیات کو ابھارا گیا، آگے لایا گیا کہ جن کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر فوقیت دینے کی کوشش کی گئی، اور نہ صرف یہ کہ بی بی سے واقع فضائل اور واقعات، حکایات دوسروں سے منسوب کی گئیں، بلکہ القابات تک پہ شب خون مارا گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں تاریخ طبری جلد نمبر 3 میں کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں، اگر کوئی اس کے بعد اس کا دعویٰ کرے تو وہ کاذب ہے۔ اسی طرح بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک لقب صدیقہ ہے، اس کو بھی دوسروں سے منسوب کر دیا گیا۔ تو جہاں اہل بیت کے فضائل کے سلسلے میں واقعات کو دوسروں کی طرف منسوب کیا گیا، اسی طرح اہل بیت کے لقبات کو بھی چرا کر دوسروں کے ساتھ نتھی کیا گیا، اور اہل بیت کی فضیلت کو کم کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال ہمارا موضوع بی بی سیدہ اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا ہیں۔ اگر یہ جسارت خود مسلمانوں کے اندر سے نہ ہوتی تو شاید آج عیسائی دنیا بی بی مریم کا مقدمہ دوبارہ لے کر ہمارے سامنے یا دنیا کی عدالت میں نہ آتی، لیکن ہمارے پاس حقائق، ہمارے پاس دلائل، ہمارے پاس منطق اور آیات و روایات کی اتنی کثرت ہے کہ الحمدللہ ہم اس عقیدے پہ، ہم اس نظریے پہ آج بھی قائم ہیں۔ نہ صرف قائم ہیں بلکہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت نہ صرف مریم سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے بہتر، برتر، افضل ہے، بلکہ تمام دنیا کی عورتوں سے افضل اور برتر ہیں۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گفتگو کے آغاز میں ہم یہ بتلا دیں کہ تقابل
زہرا اور مریم 3 پہلو لیے ہوئے ہیں، یعنی 3 جہت سے، 3 ڈائریکشن سے، سمتوں سے ہم اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں اور اس کو موضوع سخن بنا سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یا پہلا پہلو انداز گفتگو انتخاب الہی کے حوالے سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو چنا تو کیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی اسی طرح چنا، منتخب کیا؟ دوسرا مرحلہ معجزات یا رزق الہی ہے کہ جس طرح بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو رزق پہنچا، کیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی اسی طرح رزق پہنچا؟ تیسرا مرحلہ کلمہ باقیہ یا اولاد کے حوالے سے ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ جس طرح کی اولاد یعنی نبی بی بی مریم کو نصیب ہوئی، کیا اس طرح کی اولاد بی بی زہرا کو؟ تو یہ 3 پہلو ہیں، انشاءاللہ ان 3 پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلا پہلو اور پہلا مرحلہ انتخاب الہی۔ انتخاب الہی کے حوالے سے جو آیت عیسائی دنیا ہمارے سامنے پیش کرتی ہے قرآن سے، یعنی ہمارے قرآن کی آیت کو لے کر وہ بی بی زہرا پر بی بی مریم کی فضیلت ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود سورہ مریم، سورہ آل عمران آیت نمبر 42، سورہ آل عمران قرآن کا 3 سورہ ہے، چیپٹر 3 ورس نمبر 42 میں فرماتا ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے بے شک تم کو چن لیا اور تم کو پاک و پاکیزہ کر دیا اور تم کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب کر لیا۔ اب یہاں پہ عیسائی دنیا کہتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو نہ صرف پاک و پاکیزہ کیا بلکہ ان کو دنیا کی تمام نساء العالمین پر سے منتخب کر لیا، اور جب آپ کسی کو منتخب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت سب سے بہترین ہے۔ اب آئیے اس کو ہم ثابت کرتے ہیں اس آیت کے تناظر میں کہ کس طرح بی بی زہرا، بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی مریم سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے ضمن میں مولا علی سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی، زنان عالم 4 ہیں، اور پھر وہ ان 4 کا تعارف کرواتے ہیں، یعنی فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم، یہ 4 عورتیں۔ اچھا اتفاق سے دیکھیے کہ بی بی سیدہ اور بی بی خدیجہ دونوں ماں بیٹی 4 میں سے 2، یعنی 50% شیئر آف دا 4 وومن بیسٹ وومن ان دا ورلڈ کا حصہ لیے ہوئے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ ان 4 کا تعارف کرواتے ہوئے کہ یہ زنان عالم بہترین زنان عالم ہیں، ان میں سے یعنی پہلے تو زنان عالم سے 4 کو منتخب کر کے شارٹ لسٹنگ کر دی، اور پھر ان 4 میں سے رسول اللہ بتلا رہے ہیں کہ ان میں بہترین عورت بی بی سیدہ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ ایک شخص رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بی بی سیدہ اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا یہ مرتبہ تو بی بی مریم کا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل تھیں، فاطمہ بنت محمد تو تمام زمانے کی عورتوں سے افضل ہیں، چاہے وہ اولین میں سے ہوں چاہے وہ آخرین میں سے ہوں۔ اور خود بی بی کا ایک لقب سیدۃ النساء الجنہ یا سیدۃ النساء اہل جنہ کہ جنت کی عورتوں کا سردار، یہ بتلا رہا ہے کہ آپ اولین اور آخرین کی رہنما اور سب سے افضل ہیں اولین اور آخرین کی عورتوں میں، کیونکہ جنت میں بی بی مریم سلام اللہ علیہ سمیت ان کی زمانے کی تمام عورتیں موجود ہوں گی۔ جنت میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سمیت ان کے زمانے کی عورتیں موجود ہوں گی، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم سے لے کے قیامت تک جتنی بھی عورتیں جنہوں نے تزکیہ نفس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو خریدا وہ جنت میں جانے کی حقدار ہوں گی۔ اب ان تمام عورتوں کی سردار فقط امت محمدیہ کے عورتوں کی سردار نہیں، آدم سے لے کے قیامت تک جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان میں تمام عورتوں کی سردار، بہترین عورتوں کی سردار جناب زہرا سلام اللہ علیہ قرار پائیں گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ اولین اور آخرین
تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اب رہا یہ معاملہ، اچھا یہ حدیث فقط تشیع تنازع منابع میں موجود نہیں، بلکہ اہل تسنن کی صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیحین، سیاہ ستہ میں بھی موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ باقی 3 خواتین میں کتنا فرق ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی فرسٹ پوزیشن فلاں کی ہے، سیکنڈ پوزیشن فلاں کی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی سیکنڈ پوزیشن والا 1 مارک سے بس پیچھے رہ گیا، تھرڈ پوزیشن والا مثلاً 0.25 مارک سے پیچھے رہ گیا۔ تو ان میں اور بی بی سیدہ میں کتنا فاصلہ ہے، اس کا بھی اندازہ بحر الانوار کی اس روایت سے ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روز محشر ہوگا اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سواری لوگوں کے سامنے آیا ہی چاہتی ہوگی تو منادی آواز دے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے۔ اور پھر لوگ دیکھیں گے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک نورانی اونٹ پر سوار ہو کے آئیں گی، اور ان کے دائیں طرف 70,000 ملائکہ چل رہے ہوں گے، ان کے بائیں طرف 70,000 ملائکہ چل رہے ہوں گے، اور ان کے پیچھے 70,000 ملائکہ چل رہے ہوں گے، اور ان کے آگے یہ تینوں خواتین جو بہترین زنان عالم، یعنی 4 خواتین میں جو 3 شامل ہیں، خدیجہ بنت خویلد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم، یہ تینوں خواتین ان کے آگے حاجیوں کی طرح چلیں گی۔ تو یہ ہے فرق جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور باقی 3 خواتین میں۔ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور باقی 3 خواتین میں یہ فرق ہے، تو اور خواتین میں اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان کتنا بڑا فرق ہوگا، اور ان کے درمیان کہ جن کو صدیقہ کا لقب دے کر یا کوئی اور لقب نواز کر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر اس آیت کو دقت کے ساتھ مشاہدہ کیا جائے، تجزیہ اور تحلیل کی جائے، تو اس بات سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ آیت میں بہت سارے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، جس سے مزید وضاحت اور تصدیق ہوتی ہے اس بات کی کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی ذات سے افضل ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انتخاب کا لفظ استعمال کیا ہے، چن لینے کا لفظ استعمال کیا ہے، ان اللہ اصطفاک وطہرک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا اور پاک کر دیا۔ تو اصطفیٰ یا مصطفیٰ، چن لینا، کسی کو منتخب کر لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ چونکہ وہ عورت تمام عورتوں سے افضل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو یعنی بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو چن لیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اصطفیٰ یا مصطفیٰ یا استفاقہ یا استفاہ کا لفظ کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس لفظ کا استعمال یعنی منتخب کر لینا یا چن لینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص یا وہ گروہ یا وہ قوم تمام لوگوں سے افضل ہو گئی۔ مثلا اللہ تعالیٰ اسی سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفاہ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا تو کیا آدم علیہ السلام تمام لوگوں سے افضل ہو گئے؟ آدم علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبر میں بھی شمار نہیں ہوتے۔ جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو 1,24,000 پیغمبروں میں فوقیت پرائرٹی دی جاتی ہے، وہ ان میں بھی شامل نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو چن لیا، تو کیا نوح علیہ السلام تمام پیغمبروں سے افضل ہو گئے؟ حالانکہ نوح علیہ السلام 5 اولو العزم پیغمبروں میں شامل تو ہیں، لیکن ان کا نمبر 5واں یعنی سب سے آخر میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے آل ابراہیم، یعنی ابراہیم کی آل، ابراہیم کی امت، تو خود ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں شامل تو ہیں، لیکن رسول اللہ سے 1 درجہ نیچے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ اور کتنے نیچے ہیں؟ ینابیع المودہ کی روایت سید احمد مستنبط کی لکھی ہوئی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان نوروں کا مشاہدہ کیا اپنی پیدائش کے وقت، تو ان کے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے نوروں کو بھی مشاہدہ کیا کہ جو ان
چاردہ معصومین کے نوروں کے اطراف کھڑے ہوئے تھے. تو ابراہیم نے جب سوال کیا یہ نور کیسے ہیں، تو ایک ایک کر کے تمام نوروں کا تعارف کروایا گیا کہ رسول اللہ کا نور، علی کا نور، جناب سیدہ کا نور، حسنین کا نور، باقی اماموں کا نور، چاردہ معصومین کا نور، اور پھر ان نوروں کا بھی تعارف کہ جو ان کے قریب کروڑوں اربوں کی تعداد میں تھے کہ یہ شیعان اہل بیت کے ماننے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہ دعا یہ نہیں کہ مجھے اہل بیت میں شامل کر، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے، اہل بیت کے شیعوں میں قرار دے. تو یہ ڈفرینس ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ کے درمیان. پھر آل عمران، تو آل عمران بھی خود نبی ہی نہیں تھے، یعنی جناب مریم کے والد. تو کسی چیز کو چن لینا، کسی شخص کو چن لینا، کسی گروہ کو چن لینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ گروہ، وہ شخص تمام لوگوں سے افضل ہے. اسی طرح پھر ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ان اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم میں سے چن لیا ہے. کیوں؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اس کا جسم اور علم تم سے زیادہ ہے، اس لیے منتخب کیا ہے. اور یہ طالوت کے بارے میں آیت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے آ کے یہ شکایت کی کہ ہمارا بادشاہ جالوت ہم پر بہت ظلم کرتا ہے، تو ہمارے اوپر کوئی حاکم، کوئی امیر، کوئی سپہ سالار مقرر کیجئے کہ جس کی رہنمائی میں ہم جنگ کریں اور اس بادشاہ کو شکست دیں اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے نجات حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص طالوت کو منتخب کیا جو بظاہر مفلس تھا مگر علم میں اور شجاعت میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا، اور جنگ میں، رہنمائی میں انہی دو خصوصیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب طالوت کو مقرر کیا تو لوگوں نے اس کے بظاہر بود و باش اور ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو فقیر ہے، یہ تو مفلس ہے، یہ تو سب اسٹینڈرڈ ہے، یہ تو لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کی رہنمائی میں کیوں کر جہاد کریں یا جنگ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ آیت اتاری اور یہ بتلایا کہ دیکھو رہنمائی کا تعلق حسب نسب سے یا پیسہ مال و دولت سے نہیں ہے، رہنمائی کا تعلق علم سے اور شجاعت سے ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی جانشینی کا مسئلہ بھی حل ہو جانا چاہیے کہ آپ کے بعد سب سے زیادہ علم اور شجاعت کس کے پاس تھی، وہی رسول کا صحیح طور پہ جانشین بننے کا حقدار ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب طالوت کو منتخب کیا ان اللہ اصطفیٰ علیکم کہہ کر اور وجوہات بتلائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ طالوت تمام زمانے کے مردوں سے افضل ہو گئے. یقیناً وہ افضل ہوں گے اپنے زمانے تک یا اس کے بعد تک، لیکن جب علی کا دور آیا، علی کی شجاعت اور علی کے علم کو لوگوں نے دیکھا تو لوگ پکار اٹھے کہ اولین اور آخرین میں اس جیسا شخص کہ جس کے پاس اتنا علم اور اتنی شجاعت ہو کوئی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ طالوت بھی نہیں ہو سکتا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کائنات میں جو علی کی ذات سے مقدم ہے ہر جہت سے، ہر پہلو سے. تو چن لینا، منتخب کر لینا، اصطفیٰ کے کہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں سے مقدم قرار دے دیا. پھر لوگ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، ایک جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طہرا کے، ان اللہ اصطفیٰ کے و طہرا کے کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پاک کر دیا. تو کم از کم اگر یہ پاک و پاکیزگی برتر نہیں تو کم از کم برابر تو ثابت کرتی ہے کہ جناب سیدہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، بی بی مریم کے لیے بھی، بلکہ بی بی مریم کے لیے تو واضح طور پہ کہا یا مریمو، لفظ استعمال کیا، نام لے کے پکارا، اور پھر کہا یا مریمو ان اللہ اصطفیٰ کے و طہرا کے، جبکہ بی بی سیدہ کو تو نام نہیں لیا گیا اور ان کو پاک و پاکیزہ قرار دیا. بہرحال آپ تعویل کر سکتے ہیں، حقیقت میں نہیں. تو آئیے ہم اس کا بھی تجزیہ تحلیل کر لیتے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 33، سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ ہے اور 33ویں آیت، چیپٹر 33 ورس نمبر 33. اللہ تعالیٰ آیت تطہیر کے نام سے یہ مشہور آیت ہے اور جو ہم اپنے سماج سے کئی جگہ کئی بار بچپن سے لے کے اب تک سنتے آئے ہیں
کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت تم کو رجز یعنی گندگی سے دور رکھے اور تم کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے کہ جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بی بی مریم کے لیے فرماتا ہے طہرکے، اور اہل بیت کے لیے فرماتا ہے وَيُطَہِّرَکُم۔ مریم علیہ السلام کے لیے ماضی کا صیغہ ہے اور اہل بیت کے لیے مضارع کا صیغہ ہے، اور اہل لغت جانتے ہیں کہ مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل دونوں پہ دلالت کرتا ہے۔ یعنی بی بی مریم کے لیے کہا گیا کہ ہم نے تم کو پاک کر دیا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خود اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھو۔ جیسے ایک ماں بچے کے کپڑے دھو دیتی ہے اور کہتی کہ بیٹا دیکھو میں نے تمہارے کپڑوں کو پاک و صاف کر دیا ہے، اب ان کو گندا نہ کرنا، یعنی اب ماں کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب بچے کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ بی بی مریم کو پاک و پاکیزہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور ہمارے ہاں خاتمہ بالخیر زیادہ اہم ہے، یعنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی لیکن اہل بیت کے لیے ذمہ داری خود لی کہ ہم تمہیں پاک و پاکیزہ رکھیں گے، کر نہیں دیا۔ اچھا یہاں بھی ایک دلچسپ نکتہ پیدا ہوتا ہے، تو اب تک کیا ہوا، کس نے ذمہ داری لی؟ اب تک اہل بیت نے خود اپنے آپ کو اپنے تئیں پاک و پاکیزہ ثابت کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کمال پاکیزگی کمال عصمت دیکھ لیا تو کہا کہ اب میری ذمہ داری ہے۔ جیسے ایک بچہ مختلف امتحانات میں بڑے اچھے ایگزام کے مارکس لیتا ہے مختلف ٹیسٹوں میں، جب فائنل ایگزام آتا ہے، فائنل امتحان آتا ہے، تو استاد یہ کہتا ہے کہ بیٹا اگر تمہیں کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی پیچیدگی ہو، کوئی دشواری ہو تو کلاس کے بعد تم میرے آفس آ سکتے ہو، میں تمہیں الگ سے ٹائم دوں گا اور تمہاری پوزیشن میرے ذمہ۔ کیوں استاد نے اس کو منتخب کیا؟ کیونکہ اس کی اب تک کی کارکردگی یہ بتلا رہی ہے کہ یہ بچہ اچھے مارکس لے گا، چنانچہ یہ بچہ اس قابل ہے کہ اس کو ایکسٹرا ٹائم دیا جائے، اس کو کوئی شخصیت ایسی ہو جو اس کی رہنمائی کرے۔ چنانچہ اہل بیت نے اب تک اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ ثابت کیا، اب اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو انشاءاللہ پاک و پاکیزہ ثابت کرو گے تو، لیکن یہ ذمہ داری خود میں اپنے تئیں لیتا ہوں۔ یعنی بعض اوقات شاگرد اتنا بہترین ہوتا ہے کہ استاد کو فخر ہوتا ہے، کبھی شاگرد کو استاد پہ فخر ہوتا ہے، کبھی استاد کو شاگرد پہ فخر ہوتا ہے کہ یہ میرا ایسا استاد ہے، یہ میرا ایسا شاگرد ہے کہ جس نے میری ہر بات کو تسلیم کیا اور میں اس کو کمال کی منزل تک لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے گا۔ اچھا یہاں پہ ایک دلچسپ بات کہ آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو پاک کر دے، جی نہیں، پاک رکھے۔ پاک کر دے کا ترجمہ اگر ہم کریں گے تو یہ کہنا پڑے گا کہ پہلے پاک نہیں تھے، جس طرح ماں نے کپڑا دھو کر اس کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، پہلے پاک نہیں تھے نعوذ باللہ تو اللہ نے پاک کیا، نہیں، پاک رکھے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک پاک تھے اور اپنے تئیں پاک تھے، اب اللہ تعالیٰ نے مزید قیامت تک ان کی زندگی کے آخری لمحات تک پاک رکھنے کا ارادہ کر لیا، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اور باقی اہل بیت کے لیے مستقبل کا صیغہ استعمال کیا۔ اہل تشیع و تسنن دونوں مصادر میں یہ بات متفقہ طور پہ تسلیم کی جاتی ہے کہ یہ آیت اہل بیت کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور یہ آیت حقیقت میں اس دعا کا نتیجہ ہے، یعنی دعا رسول اللہ نے مانگی کہ میرے اہل بیت کو پاک کر دے، اور اس دعا کو قبول کرتے ہوئے پاک رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے پاک رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دلچسپ نکتہ اس ضمن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ لفظ استعمال کر رہا ہے وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، یعنی دو الفاظ، وَيُطَہِّرَکُم کہہ دیتا تو کافی تھا، تطہیرا اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ دو مرتبہ اگر آپ کسی چیز کو دہرائیں مختلف انداز سے تو تاکید ظاہر ہوتی ہے کہ شوڈ نہیں، مسٹ، اس میں کوئی شائبہ نہیں۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جب یہ دوسری مرتبہ تکرار ہوئی تو اللہ نے کہا تطہیرا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ دیکھیں اگر ہم دو مرتبہ کسی کو کہیں دھو دو تو ضروری نہیں کہ دوسری مرتبہ وہ صاف ہو جائے، ہو سکتا ہے تیسری مرتبہ بھی دھونا پڑے، چوتھی مرتبہ بھی دھونا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تطہیرہ کہہ کے
آگے مزید دھونے کے، صاف رکھنے کے باب بند کر دیے کہ ہم اس طرح پاک رکھیں گے کہ جس طرح حق ہے کہ دوبارہ تبارہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یعنی ہم نے پاک کیا پھر نجس ہو گئے نعوذ باللہ، پھر پاک کیا پھر گناہ، نہیں، ہم اس طرح رکھیں گے کہ مزید پاک و پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہوگی. اور لیول ایسا ہوگا، پیک لیول پہ ہم صاف کریں گے کہ آج تک رکھیں گے جس طرح آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. پھر جو اہم چیز اس ضمن میں مزید آتی ہے، جو خود ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی یہ ایسے پاک و پاکیزہ تھے کہ جیسا کہ حق ہونا چاہیے. جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا پڑھو، تو بچہ کہتا ہے کہ امی پڑھ تو رہا ہوں، تو امی کہتی ہے بیٹا اس طرح پڑھو جیسے پڑھا جاتا ہے. بیٹا ذرا یہ رومال دھو کے لے آنا، وہ رومال دھو کے لایا تو بیٹا اس طرح دھو جیسے دھویا جاتا ہے، جیسے میں دھوتی ہوں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ایسا رکھیں گے جیسا حق ہے. اور پاکیزگی کا، طہارت کا، عصمت کا حق اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے، جو خود پاک و پاک اور پاکیزہ اور طاہر ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود 14 معصومین، پنجتن پاک، اہل بیت پاک و پاکیزہ نہیں ہیں. ان کے قریب جو چیزیں، جو شخصیات آئیں وہ پاک و پاکیزہ ہوں گئی. 14 معصومین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی پاکیزگی اور عصمت کا ذمہ نہیں لیا تھا، لیکن جو شخصیات ان 14 معصومین کے ساتھ منسوب ہوئیں، قرب حاصل کیا ان کا، وہ بھی پاک و پاکیزہ کہلائیں. کیا میں اور آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کسی گناہ کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ حضرت عباس علمدار سے کے متعلق ان کی معصومیت پہ کوئی انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ اسی طرح ہم کہیں گے کہ شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر، اونو محمد، سکینہ، ام کلثوم، غرض ہر شخصیت جو اہل بیت کے قریب رہی، ان کے بارے میں عصمت کا تصور یقینی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذمہ نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے تئیں اپنے آپ کو باعصمت اور پاک و پاکیزہ ثابت کیا. اب آئیے اس طرف کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں علی العالمین کا لفظ ہے، یعنی ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. عالمین کا مطلب ہے تمام عالم، ایک عالم نہیں، تمام عالم. تو کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین تمام زمانوں میں سے چن لیا؟ تو ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال کیا ہے، کئی امتوں کے لیے بھی استعمال کیا. تو کیا وہ امتیں، کیا وہ لوگوں سے، یعنی اور لوگوں سے زیادہ مقدم ہو گئے؟ جیسے خود ابھی جو ہم نے آیت پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 33 کہ ان اللہ اصطفاہ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو عالمین میں سے چن لیا. تو کیا یہ سب کے سب مقدم ہو گئے؟ اگر سب کے سب مقدم ہو گئے تو ان میں سے کون مقدم ہے؟ تو عالمین کے لفظ کے انتخاب کا مطلب تمام عالمین نہیں، اس دور کے عالمین. نمبر 1. نمبر دوسری آیت جو اس ضمن میں پیش کی جا سکتی ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یاد کرو اے بنی اسرائیل کہ جب ہم نے تم پر نعمتیں نچھاور کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور تم کو افضلیت دی، علی العالمین، عالمین پر. تو کیا بنی اسرائیل اس آیت کے مصداق علی العالمین کا لفظ استعمال کرنے کے سبب تمام امتوں سے افضل ہو گئی؟ نہیں، اس زمانے تک جب تک یہ تھے، لیکن جب مسلسل نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ ان لوگوں سے اٹھا لیا. اور پھر جب رسول کی امت آئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول کی امت کے لیے خود سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اعلان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہی بہترین امت ہو کہ جس کو منتخب کر لیا گیا ہے اور تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی حکم جو ہم دے رہے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں منتخب کر لیا گیا ہے اور ہم بہترین امت ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو کام نبیوں کا تھا وہ ہمارے ذمے کیا. نبیوں کا کام تھا کہ وہ اچھائیوں کو پھیلائیں، برائیوں سے روکیں. ہمیں نبیوں کا کام دینے کا مطلب یہ ہے انبیاء کے بعد ہم افضل ہیں، چاہے جائے کہ ان کی امتیں. کیوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، یا میری
ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے افضل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی العالمین کا مطلب یہ نہیں کہ تمام عالمین سے افضل، جب تک وہ تھے وہ افضل تھے، لیکن اس کے بعد جب رسول کی امت آئی تو وہ افضل ہو گئی۔ اسی طرح طہرا کے ماضی کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت آخر تک، اور ہمارے نزدیک شروع امپورٹنٹ نہیں ہے، اہمیت نہیں رکھتی ابتدا، بلکہ آخری سانس اہمیت رکھتی ہے۔ تو بی بی سیدہ کی شخصیت، بی بی طاہرہ، بی بی مریم علیہ السلام کی شخصیت کے سامنے بالکل واضح، نمایاں، افضل اور برتر ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے کہ رزق مریم یا کلمہ مریم یا اولاد مریم، کہ کس طرح بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اس جہت، ان دونوں جہتوں میں بھی فوقیت اور افضلیت لیے ہوئے نظر آتی ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ دوسرے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خواتین کو آپ کے حجاب اور آپ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت سے برحمت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق میں حلال عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کو ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں اور ظلم و ستم کا شکار ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔